فقہ میں آج کھانے پینے کی چیزیں سیکھیں گے تو سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو پاک ہو اور اس میں نقصان نہ ہو وہ چیز حلال ہے ہماری شریعت میں، اور ہر وہ چیز جو اگرچہ پاک ہو لیکن اس میں نقصان ہو وہ حرام ہے۔ ہر وہ چیز جو پاک ہو اور وہ نقصان دہ نہ ہو وہ حلال ہے، لیکن ہر وہ چیز جو اگرچہ پاک ہو لیکن اگر نقصان دہ ہو تو وہ حلال نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ گویا کہ اگر کوئی چیز پاک ہے لیکن اس میں انسان کا نقصان ہے تو اسلام میں وہ چیز کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ اب جیسے کہ سگریٹ کو دیکھیے، سگریٹ ناپاک ہے یا پاک ہے؟ ناپاک ہے یا پاک ہے؟ پاک ہے نا۔ اگر سگریٹ بدن میں لگ جائے تو کپڑا گندا ہو جائے گا؟ نہیں، لیکن اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ نقصان ہے۔ گویا کہ جو چیز نقصان پہنچانے والی ہے وہ چیز حرام ہوگی۔ تو چونکہ سگریٹ اگرچہ ناپاک نہیں لیکن نقصان پہنچانے والا ہے اس لیے وہ حرام ہوگا۔ جیلاٹین حلال ہے یا حرام ہے؟ جیلاٹین کیا ہوتا ہے؟ سنا ہے جیلاٹین؟ جیلاٹین ایک پروٹین کا نام ہے جس کا استعمال کھانے پینے کی چیزوں کو گاڑھا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آج کل جو فروزن چیزیں ملتی ہیں نا اس میں جیلاٹین کا استعمال ہوتا ہی ہے۔ تو جیلاٹین اگر پیڑ پودوں سے بنائی گئی ہے تو اس کو یوز کیا جا سکتا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، کمپنیاں یوز کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر حلال جانور سے جیلاٹین نکالی گئی ہے، ایسا جانور جس کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو تو اس کی جیلاٹین بھی جائز ہے۔ لیکن اگر حرام جانور سے جیلاٹین نکالی گئی ہے یا جانور تو حلال ہے لیکن مردار جانور ہے، مر گیا ہے، تو اس سے بھی جیلاٹین نکالی گئی ہو تو اگر اس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی کھانے پینے کی چیز میں تو وہ چیز استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگی۔ آپ فروزن جو چیزیں خریدتے ہیں نا ان سب چیزوں میں جیلاٹین کا استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ چیک کرنا چاہیے کہ یہ جیلاٹین حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حرام جانور کی جیلاٹین استعمال کی گئی ہے تو انہیں کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ۔ شراب پینا اور اس کے جیسی جتنی بھی نشہ لانے والی چیزیں ہیں وہ سب کی سب حرام ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 90 یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو بے شک شراب، جوا، تھان یعنی مورتیاں، بت اور فال نکالنے کے پانسے، فال نکالنے کے لیے لوگ آج بھی کرتے ہیں اور زمانے جاہلیت میں بھی کرتے تھے کہ صحیح اور غلط کا فال نکالتے تھے، اگر صحیح نکلا تو کام کرتے تھے، غلط نکلا تو کام نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ گندی چیزیں ہیں، رجسن گندی ہیں، من عمل الشیطان میڈ ان شیطان ہے، شیطان کی طرف سے بنائی گئی ہیں یا شیطان کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان چیزوں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ گویا کہ شراب پینا حرام ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل مسکر خمر و کل خمر حرام، کہ ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ گویا کہ جس چیز میں بھی نشہ آئے وہ حرام ہے، جو چیز بھی نشہ لانے والی ہو وہ حرام ہے۔ اور جس چیز کی مقدار، جس چیز کی ماترا اگر زیادہ ہو تو نشہ آ جائے تو کم ماترا بھی حرام ہوگی، یہ قاعدہ یاد رکھیے۔ یعنی جس چیز کو زیادہ ماترا میں استعمال کریں تو نشہ لاتی ہے
تو کم ماترا بھی اس کی حرام ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ ماترا نشہ لائے اس کی کم ماترا بھی حرام ہے۔ شراب سے علاج جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم شراب سے دوا بناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہ لیس بدواء ولکنہ داء، دیکھو شراب دوا نہیں ہے، ایک بیماری ہے، تو شراب سے دوا نہیں بنائی جا سکتی، یا شراب کو دوا کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک سوال ہے کہ الکحل والی جو دوائیں ہیں کیا ان کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اگر الکحل کی ماترا کم ہے اور اس کا اثر ظاہر نہ ہو تو ایسی دوا کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر ضرورت کے تحت ایسی دواؤں سے علاج کرنا جائز ہے جس میں نشہ آور چیزیں ملی ہوئی ہوں، یعنی اگر ضرورت ہے اور نشہ آور چیزیں ملا کر کے دوا بنائی گئی ہیں تو ضرورت کے تحت ان دواؤں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور الکحل والی جو دوائیں ہیں ان دواؤں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ الکحل کی جو ماترا ہے وہ کم ہو۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ اگر نیند کی گولی استعمال کی جا رہی ہے تو یہ نیند کی گولی سب کے لیے جائز نہیں، لیکن ایسے انسان کے لیے جائز ہے جس کو ماہر ڈاکٹر نے بتایا ہو کہ وہ نیند کی گولی کھا کر کے سویا کرے، تو اس کے لیے جائز ہوگا، سب کے لیے جائز نہیں۔